السلام علیکم فرینڈ، یہ ہمارا لیول 2 کا سبق نمبر 18 ہے۔ فرینڈز، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنا نمبر دیجئے، ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیں گے۔ واٹس ایپ گروپ میں PDF کاپی اس سبق کی آپ کو ملے گی، جس میں ایکسرسائز بھی ہوگا۔ تو اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نمبر لازمی ڈراپ کیجئے کامنٹس میں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے دی لٹل ریڈ چکن۔ لٹل کے معنی ہے چھوٹا، ننھا، ریڈ کے معنی سرخ یا لال، چکن چوزا۔ دی لٹل ریڈ چکن، چھوٹا سرخ چوزا۔ A little red chicken had a store in a small town. ایک چھوٹے سرخ رنگ کے چکن کا ایک سٹور تھا ایک چھوٹے سے قصبے میں۔ لٹل کے معنی چھوٹا، ریڈ کے معنی لال سرخ، چکن چوزا، ہیڈ کے معنی رکھتا تھا، اسٹور ایک سٹور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر چیزیں رکھی جاتی ہے۔ ان اسمال ٹاؤن، ایک چھوٹے قصبے میں، اسمال کے معنی چھوٹا، ٹاؤن کے معنی قصبہ۔ ایک ننھے سرخ چوزے کا ایک سٹور تھا ایک چھوٹے سے قصبے میں۔ She sold many different items to people in the town. وہ قصبے کے لوگوں کو بہت ساری مختلف چیزیں فروخت کرتا تھا۔ شی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ سبق کا نام ہے دی لٹل ریڈ چکن۔ لٹل کے معنی ہے ننھا چھوٹا، ریڈ کے معنی ہے لال سرخ، چکن چوزا۔ دی لٹل ریڈ چکن، ننھا سرخ رنگ کا چوزا۔ A little red chicken had a store in a small town. ایک چھوٹے سرخ رنگ کے چوزے کا ایک سٹور تھا چھوٹے سے قصبے میں۔ A little چھوٹا، ریڈ سرخ، چکن چوزا، had رکھتا تھا، a سٹور in a small town، small چھوٹا، town قصبہ۔ ایک سرخ رنگ کے چکن کا ایک چھوٹا سٹور تھا ایک چھوٹے سے قصبے میں۔ She sold many different items to people in the town. وہ قصبے کے لوگوں کو مختلف چیزیں بیچتا تھا، وہ قصبے کے لوگوں کو مختلف چیزیں فروخت کرتا تھا۔ وہ sold فروخت کرنا، بیچنا۔ many بہت سارے، different مختلف، items چیزیں، to people لوگ، town قصبہ، وہ قصبے کے لوگوں کو بہت ساری مختلف چیزیں فروخت کرتا تھا۔ the people loved her products، لوگ اس کی چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ the people لوگ loved پسند کرتے تھے، ہر اس کے پروڈکٹ چیزیں۔ ایسی چیزیں جو بنائی جاتی ہے، قدرتی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹس۔ One day a cat came to her property. ایک دن ایک بلی اس کے جائیداد میں آئی، اس کے علاقے میں آئی۔ One day ایک دن a cat ایک بلی came آئی to her property کے معنی جائیداد۔ جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پراپرٹی، چاہے وہ زمین ہو یا گھر ہو یا دکان ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو، اس کو کہتے ہیں پراپرٹی۔ One day a cat came to her property. ایک دن ایک بلی اس کی پراپرٹی میں آئی، یعنی اس کی ملکیت کی جگہ پر آئی۔
He saw the sign that indicated where the chicken store was located. اس نے علامت دیکھی، اس نے نشان دیکھے جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کہاں پر چکن کا سٹور واقع ہے۔ He saw اس نے دیکھا، the sign علامت، that indicated indicate کے معنی ہے ظاہر کرنا، that indicated جو ظاہر کرتا تھا، where کہاں، the chicken store چکن کا سٹور، چوزے کا سٹور، was located کے معنی واقع ہونا۔ اس نے ایک سائن دیکھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا سٹور کہاں پر ہے۔ He wanted to purchase bread وہ روٹی لینا چاہتا تھا۔ He wanted وہ چاہتا تھا، to purchase کے معنی لینا، خریدنا، bread روٹی۔ یہاں پر ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہی جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلی کو ہم عام طور پر مؤنث میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ترجمہ بھی مؤنث میں کریں گے۔ He wanted to purchase bread وہ روٹی لینا چاہتی تھی، but the chicken store was almost empty لیکن چکن کا جو سٹور تھا وہ تقریباً خالی تھا۔ He wanted to purchase bread وہ روٹی لینا چاہتا تھا، but the chicken store was almost empty لیکن چکن کا سٹور تقریباً خالی ہو چکا تھا، He wanted وہ چاہتا تھا۔ ہی کا لفظ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بلی کو ہم عام طور پر اردو میں مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے ترجمے میں ہم مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ He wanted to purchase bread وہ روٹی لینا چاہتی تھی، پرچیز کے معنی لینا، خریدنا، بریڈ روٹی، but the chicken store لیکن چکن کا سٹور was almost کے معنی تقریباً، empty خالی، لیکن چکن کا سٹور، چوزے کا سٹور تقریباً خالی تھا۔ She had only a bag of wheat اس کے پاس صرف گندم کا ایک تھیلا تھا۔ She had کے معنی رکھنا، only صرف، a bag ایک تھیلا، of wheat کے معنی گندم، اس کے پاس صرف گندم کا ایک تھیلا تھا۔ You can use the wheat to make bread تم گندم کو استعمال کر کے روٹی بنا سکتے ہو۔ تم کین سکتے ہو، یوز استعمال، the wheat گندم کو، تم گندم کو استعمال کر سکتے ہو، to make بنانا، bread روٹی، تم روٹی بنانے کے لیے گندم کو استعمال کر سکتے ہو۔ the chicken said چکن نے کہا، چوزے نے کہا، No, I don't want to work نہیں میں کام کرنا نہیں چاہتا۔ No نہیں، I don't I کے معنی میں، don't کے معنی نہیں، want کے معنی چاہنا۔ I don't want میں نہیں چاہتا، to work کام کرنا، میں کام کرنا نہیں چاہتا یا میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ The cat said بلی نے کہا، said کے معنی کہنا۔ I just want to buy bread میں صرف روٹی خریدنا چاہتا ہوں یا میں صرف روٹی خریدنا چاہتی ہوں۔ I میں just صرف، want چاہنا، to buy خریدنا، لینا، bread روٹی میں صرف روٹی لینا چاہتی ہوں۔ The cat became angry and left the store کیٹ ناراض ہو گئی اور سٹور کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دی کیٹ بلی، became کے معنی بننا، ہونا، اینگری ناراض یا غصہ، اینڈ لیفٹ کے معنی چھوڑ دینا، دی سٹور۔ دی کیٹ became angry and left the store بلی ناراض ہو گئی اور سٹور کو چھوڑ کر چلی گئی۔ Later the little red chicken saw the cat in a crowd بعد میں چھوٹے چکن نے بلی کو ایک ہجوم میں دیکھا۔ لیٹر بعد میں دی لٹل ریڈ چکن ننھا سرخ رنگ کا چوزا
ساتھ دیکھنا. دی کیٹ بلی. ان اے کراؤڈ کے معنی ہجوم. وہ جگہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کراؤڈ. بعد میں سرخ رنگ کے چوزے نے بلی کو ایک ہجوم میں دیکھا. I will help you make the bread. میں بریڈ بنانے میں تمہاری مدد کروں گا. میں روٹی بنانے میں تمہاری مدد کروں گا. آئی کے معنی میں. ویل گاگے گی. ہیلپ مدد کرنا. یو تمہاری. میک بنانا. دا بریڈ روٹی. میں روٹی بنانے میں تمہاری مدد کروں گا. شی سیڈ اس نے کہا. بٹ دی کیٹ ٹریٹڈ ہر بیڈلی. لیکن بلی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا. بٹ لیکن دی کیٹ بلی ٹریٹڈ کے معنی سلوک کرنا برتاؤ کرنا. ہر اس کے ساتھ بیڈلی بری طرح. لیکن بلی نے اس کے ساتھ بری طرح برتاؤ کیا. He did not even communicate with her. وہ ڈڈ ناٹ نہیں ایون بھی کمیونیکیٹ باتیں کرنا. ود ہر ود کے ساتھ ہر اس کے ساتھ. ہی ڈڈ ناٹ ایون کمیونیکیٹ ود ہر. اس نے اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی. یعنی بلی نے اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو اینی ورک. وہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتی تھی. بلی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتی تھی. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ وہ نہیں چاہتی تھی. ٹو ڈو کرنا. اینی ورک کوئی کام. اینی کوئی ورک کام. وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتی تھی. سو دا چکن ڈیسائیڈڈ ٹو میک دا بریڈ. اس طرح چکن نے بریڈ بنانے کا فیصلہ کیا. سو اس طرح لہٰذا دی چکن چوزا ڈیسائیڈڈ فیصلہ کرنا. ٹو میک بنانا. دی بریڈ روٹی. لہٰذا چوزے نے روٹی بنانے کا فیصلہ کیا. شی سلیکٹڈ دا ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ویٹ ٹو میک فریش بریڈ. شی وہ سلیکٹڈ منتخب کرنا یا انتخاب کرنا. دی ایگزیکٹ اماؤنٹ. ایگزیکٹ کے معنی ہے مکمل مخصوص یا معلوم. اماؤنٹ مقدار. آف ویٹ گندم. ٹو میک فریش. میک کے معنی بنانا. فریش کے معنی تازہ. بریڈ روٹی تازہ روٹی. شی سلیکٹڈ دا ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ویٹ ٹو میک فریش بریڈ. تازہ روٹی بنانے کے لیے اس نے تعداد معین کر دی. تعداد مقرر کر دی. She used a stone to pound the wheat to get it ready. گندم کو پیسنے کے لیے یا گندم کو مارنے کے لیے اس نے ایک پتھر کا استعمال کیا. To get it ready تاکہ اس کو تیار کیا جائے. گندم کو تیار کرنے کے لیے اس نے ایک پتھر کا استعمال کیا. شی وہ یوز کے معنی استعمال کرنا. اے سٹون ایک پتھر. ٹو پاؤنڈ کے معنی مارنا ضرب لگانا. بار بار جو مارنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاؤنڈ. دا ویٹ گندم کو بار بار مارنے کے لیے ضرب لگانے کے لیے یا پیسنے کے لیے اس نے کیا کیا. ایک سٹون کا استعمال کیا. ایک پتھر کا استعمال کیا. ٹو گیٹ اٹ ریڈی تاکہ اس کو تیار کیا جائے. کس کے لیے تیار کیا جائے؟ روٹی بنانے کے لیے. سون ہر بریڈ واز ریڈی. سون جلد ہی. ہر بریڈ اس کی روٹی. واز ریڈی تیار تھی. جلد ہی اس کی روٹی تیار ہو گئی. دی کیٹ کیم اینڈ سا دا بریڈ آن اے ڈش. دی کیٹ بلی کیم آئی اینڈ سا اور سا کے معنی دیکھنا. دا بریڈ روٹی کو. آن اے ڈش کے معنی برتن. بلی آئی اور برتن میں ایک روٹی دیکھی. بلی آئی اور اس نے برتن میں ایک روٹی دیکھی. گیو می سم آف یور بریڈ ہی سیڈ. اس نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ روٹی دے دیں. گیو می
گیو کے معنی دینا، می مجھے، گیو می مجھے دے، سم آف کچھ، یور بریڈ تمہاری روٹی، مجھے کچھ اپنی روٹیوں میں سے دے دے، ہی سیڈ اس نے کہا، نو سیڈ دی لٹل ریڈ چکن چھوٹے سرخ رنگ کے چوزے نے کہا، نو نہیں، سیڈ کے معنی کہنا، یو ڈڈ ناٹ ہیلپ می میک دا بریڈ تم نے روٹی بنانے میں میری مدد نہیں کی، یو تم، ڈڈ ناٹ نہیں کی، ہیلپ مدد، می میری، میک دا بریڈ بریڈ بنانے میں، روٹی بنانے میں، تم نے روٹی بنانے میں میری مدد نہیں کی، سو یو شال ناٹ ہیو اینی ٹو ایٹ اس لیے تمہیں کھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گی، سو اس لیے لہٰذا، یو شال ناٹ تم نہیں ملے گی، ہیو رکھنا، اینی کوئی بھی، ٹو ایٹ کھانے کے لیے، اس لیے تمہیں کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ملے گی یا تم کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں لے سکتے۔ دی کیٹ آرگیوڈ ود دا چکن کیٹ نے چکن کے ساتھ بحث کی، تکرار کی۔ دی کیٹ بلی آرگیوڈ کے معنی ہے بحث کرنا، تکرار کرنا یا لڑائی بھی کہہ سکتے ہیں، ود دا چکن کے ساتھ، چوزے کے ساتھ، بلی نے چوزے کے ساتھ بحث و تکرار کی۔ ہی ٹرائیڈ ٹو آفر اے پرائز فار اٹ اس نے اسے اس کے لیے ایک قیمت کی بھی پیشکش کر دی۔ ہی ٹرائیڈ اس نے کوشش کی، ٹو آفر کے معنی پیش کرنا، اے پرائز ایک قیمت، فار اٹ اس کی، اس نے اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی۔ بٹ دا لٹل ریڈ چکن ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو سیل ہر بریڈ لیکن چھوٹا چکن جو تھا وہ اپنی روٹی فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بٹ لیکن لٹل ریڈ چکن سرخ رنگ کا ننھا چوزا ڈڈ ناٹ وانٹ نہیں چاہتا تھا، ٹو سیل فروخت کرنا، ہر بریڈ اپنی روٹی، لیکن سرخ رنگ کا چوزا اپنی روٹی فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈونٹ ڈیپینڈ آن ادر ڈو ورک فار یو ٹو ڈو ورک فار یو دوسروں پر انحصار مت کرو کہ وہ تمہارے لیے کام کرے۔ ڈونٹ نہیں، ڈیپینڈ انحصار کرنا، آن ادرز دوسروں پر، ادرز دوسرے، ٹو ڈو ورک کہ وہ کام کرے، فار یو تمہارے لیے، دوسروں پر انحصار مت کرو کہ وہ تمہارے لیے کام کرے۔ سیڈ دی لٹل ریڈ چکن چھوٹے ریڈ چکن نے کہا، دین ہاؤ ول آئی گیٹ بریڈ تو پھر مجھے روٹی کیسے ملے گی، تو پھر میں روٹی کیسے حاصل کروں گا، دین پھر، ہاؤ کیسے، ول گاگے گی، آئی میں، گیٹ حاصل کرنا، بریڈ روٹی، تو پھر میں روٹی کیسے حاصل کروں گا۔ دی کیٹ آسکڈ بلی نے پوچھا، آئی ریکمینڈ ڈوئنگ سم ورک آئی میں ریکمینڈ کے معنی تجویز دینا، مشورہ دینا، ڈوئنگ کرنا، سم ورک کچھ کام، میں تمہیں کچھ کام کرنے کا مشورہ دیتی ہوں۔ سیڈ دی لٹل ریڈ چکن چھوٹے چکن نے کہا، یوز اے ٹول ایک ٹول کو استعمال کرو، ایک آلے کو استعمال کرو، یوز استعمال کرنا، اے ٹول کے معنی آلہ، ٹول یا آلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام جو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹول۔ ٹو پلانٹ یور اون ویٹ اپنا گندم خود کاشت کرنے کے لیے، یوز اے ٹول ٹو پلانٹ یور اون ویٹ اپنا گندم اگانے کے لیے تم ایک آلے کا استعمال کرو۔ پلانٹ کے معنی کاشت کرنا، لگانا، اگانا، یور اون کے معنی اپنا، ویٹ گندم، اپنا گندم خود اگانے کے لیے تم ایک آلے کا استعمال کرو۔
when it grows big, جب یہ بڑی ہو جائے گی, you can gather it and make your own bread, تو تم اس کو جمع کر سکو گے, اکٹھا کر سکو گے اور پھر اپنا بریڈ خود تیار کر سکو گے, پھر اپنی روٹی خود بنا سکو گے. when جب it grows big, جب یہ فصل بڑی ہو جائے گی. گروز کے معنی اگنا, بڑھنا, نشو و نما کرنا, big بڑا. جب یہ فصل بڑی ہو جائے گی, you can gather کے معنی اکٹھا کرنا, جمع کرنا. it is a and make اور بنانا, your own کے معنی اپنا, bread اپنا یا اپنی, bread کے معنی روٹی. جب یہ بڑی ہو جائے گی فصل تو تم اس کو اکٹھی کرو گے اور اپنی روٹی خود بناؤ گے. You need to learn to do work for what you want. You need تمہیں ضرورت ہے, to learn سیکھنا, to do work کہ تم کام کرو, for what you want جو تم چاہتے ہو. جو تم چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں کام سیکھنے کی ضرورت ہے. You need کے معنی ضرورت ہے, to learn کے معنی سیکھنا, to do work کام کرنا, for what کے معنی کیا یا جو, you want تم چاہتے ہو, want کے معنی چاہنا. You need to learn to do work for what you want جو تم چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں کام سیکھنے کی ضرورت ہے. والسلام.